شعیب صاحب، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ کرام، پھر طلب طریقت کی جو لگن پیدا ہوئی آپ میں، اور اس سلسلے میں آپ نے رات دن سفر کیے. جو معلومہ دنیا اسلام ہے شاید ہی اس کا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں آپ نہ گئے ہوں مشائخ کی زیارت کے لیے، استفادے کے لیے. پھر آپ کے پیر طریقت حضرت شیخ ابو الحسن خدتلی، ان کی خدمت اتنی اور وہ شرف ملنا کہ شیخ کا سر اقدس اپنے چہتے مرید کی گود میں ہے اور ان کی روح عالم بالا کو پرواز کر جاتی ہے. کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. ان سب حوالوں سے آپ ارشاد فرمائیں. حضرت علی حجویری 5ویں صدی ہجری کا ایک اتنا بڑا نام ہے کہ اس کے بعد ہر آنے والی صدی انہی کی صدی واہ واہ سبحان اللہ. اور اس سلسلے میں جو قدیم ترین اور پہلی روایات اور کچھ نشانیاں ملتی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں خواجہ حسن علی سجزی کے فوائد الفواد کی صورت میں، جو حضرت خواجہ نظام الدین کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. کچھ اشارے اس میں ہیں، کچھ حالات زندگی کے بارے میں اشارے داتا صاحب نے اپنی شورۂ آفاق کتاب کشف المحجوب کے دیباچے میں اور اس کے آگے جو ابواب ہیں اس میں چند اشارے ملتے ہیں. اچھا، وہ بنیادی سورس ہمارا حضرت سید علی حجویری کے سوانح کے اعتبار سے، آپ کی تصانیف کے اعتبار سے، آپ کے اسفار کو مرتب کرنے کے حوالے سے کشف المحجوب ہی ہے، کشف المحجوب مرکزی حوالہ. جی. اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جی اس سے پہلے 100 سال کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. اور غیر ممکن ہے ڈاکٹر صاحب محفوظ نہ رہا. ہاں جی، محفوظ نہ رہا. خود حضرت کی تصانیف اپنی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کوئی بھی ایسی تاریخ تصوف کی کتاب نہیں ہے جس میں ذکر نہ ہو، مشائخ عظام کا ایسا تذکرہ موجود نہیں ہے جس میں آپ کا ذکر نہ ہو. اچھا، ان دو بنیادی سورسز کو لے کر جو معلومات ہمارے پاس آتی ہیں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ آپ کے والد گرامی جو اپنے زمانے کے عالم باعمل تھے اور بڑی نیک نامی اور اچھی شہرت کے مالک تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے وہ بہت معروف تھیں. اور پھر ماموں، آپ کے ماموں کا تذکرہ ہوا. ان سب لوگوں کے ہاں ابتدائی طور پر جیسے ماں کی گود میں پرورش ہوتی ہے یوں پرورش ہوتی رہی، اور ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی حضرت ابو العباس شکانی رحمت اللہ اتنا بڑا نام کے سامنے. اتنا بڑا نام ہے. غزنی اصل میں اس وقت مجموعی طور پر اطراف و اکناف عالم سے جمع ہونے والے مختلف علماء اور مشائخ کی ایک کہکشاں بنا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو صدیاں ہیں ہم ان کو سنہری ترین صدیاں کہہ سکتے ہیں. جی بلا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے، پھر بعد کا، پھر بعد کا. سبحان اللہ. تو یہاں بہترین لوگ ہمیں ملتے ہیں بعد از عہد رسالت و صحابہ. بعد از عہد رسالت یہ تصوف کا بہترین دور. بے شک. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی آپ نے کوئی آپ کی شخصیت کے بارے میں انہوں نے کن کن سے کسب فیض کیا، اس میں دو ہمیں طبقے بنانے پڑتے ہیں. جی. ایک وہ جن سے براہ راست جن علماء کی خدمت میں رہ کے، جن مشائخ کی خدمت میں رہ کے آپ نے ان سے استفادہ کیا. ان میں حضرت ابو المظفر احمد بن حمدان اور حضرت ابو القاسم جرجانی رحمت اللہ علیہ، ان سے براہ راست استفادہ کیا. البتہ حضرت ابو القاسم کشیری سے بھی آپ کے مراسم رہے اور فیضان وہاں سے بھی لیتے رہے. اب ایک طرف یہ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت ہیں حضرت ابو الفضل خدتلی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست. ڈاکٹر صاحب، یہ تو بالکل سارا سلسلہ بھی اور خاندان بھی وہی ہے جو سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. یہ وہی سلسلہ ہے جنیدی بھی اور حسنی بھی. تاج اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت موجود ہے اس میں ہے. اور روحانی استفادہ اس کے علاوہ اور ذوقی استفادہ کہاں سے ہو رہا ہے؟
وہ ہو رہا ہے منصور بن حلاج سے۔ ہاں سبحان آپ اللہ، ان سے، ان کی فکر سے اور ان کے جذبے سے بہت متاثر تھے۔ بے شک۔ اسی طرح آپ ابو سعید ابو الخیر سے رحمت بہت اللہ متاثر تعالیٰ تھے، رحمت اللہ واقعی۔ علیہ۔ ان کے جذبے دروں سے، ان کے سوزے دروں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ پھر یہ جو سفر کے معاملات جی۔ ہیں، یہ طریقت میں بنیادی ترین مراحل میں شمار ہوتے ہیں۔ سفر بھی ایک ہاں سلوک کا وہ سلوک کا ایک باب مرحلہ ہے پورا۔ ہے۔ چنانچہ تمام بڑے صوفیاء ہیں، سیرو فی الارض کی اصل میں تو تخمیل سیر و کرتے ہیں نا۔ سفر میں رہے، سیرو فی الارض، اسی لیے چنانچہ پوری اسلامی دنیا، جی۔ پوری اسلامی دنیا آپ دیکھیے کہ آپ نے سیر و سفر میں طے کی، اور اس کے بعد وہاں سے جو کچھ فیضان سفر میں آپ کو حاصل ہوا ہے، اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کشف المحجوب۔ جی بالکل۔